میں نے ان کو ماتم کرتے دیکھا، میں نے مجاز پڑھی، زنجیر کا ماتم بھی وہاں ہوتا ہے، یہ خاص کر کے یہاں، اور میں کل پڑھوں گا، تیار ہو کر آنا، قرآن سے پڑھوں گا، گھبرائے نہیں میرے بھائی، ہاں کل پڑھوں گا۔ میں نے عرض کیا یہ خواہ یہاں جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ایران میں علماء کے سامنے علماء جلوس کے آگے آگے چلتے ہیں، زنجیر کا ماتم بھی ہوتا ہے۔ تو میں بات کرنی تھی کہ جب میں نے وہ تفسیر میزان پڑھی تو میں نے پڑھا کہ جناب علی شب ہجرت کے بعد، حضور اکرم تو پہلے مدینے چلے گئے، جب جہاں علی وہاں پہنچے تو کیونکہ بہت وہاں فاصلہ ہے، یہ بھی ہے جو میں نے تاریخوں میں جو پڑھا اور جو تفسیر میزان نے لکھا، علی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، رسول کو بڑا دکھ ہوا، تو علی نے بیٹھ کر 3 مرتبہ کہا یا علی یا علی یا علی۔ پتا چلا جب علی کو بھی تکلیف ہوتی تو علی علی کرتا تھا، نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں، بزرگوں جو بھی آپ کو کہے اس کو 5 منٹ کے لیے میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کا علم بھی دیکھوں، مطالعہ بھی دیکھوں۔ پتا چلا جب میرے مولا علی کو تکلیف ہوتی تھی تو بھی علی علی کرتا تھا۔ ارے اس حدیث کو تو 73 فرقوں نے لکھا ہے، اس حدیث کو تو 73 فرقوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی آتا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگی، رسول ہاتھ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، پروردگار فلاں پر رحم کیجئے، تجھے واسطہ ہے علی کا۔ پروردگار فلاں پر رحم کیجئے، تجھے واسطہ ہے علی کا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جو بھی آتا آپ اپنی دعا میں وسیلہ دیتے ہیں علی کو، کیوں؟ آپ نے کہا ایک دن یہ بھی بات سمجھ میں آئے گی، ایک دن یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یا ایک مرتبہ میرا مولا علی آیا، ستاروں سے پورا بزم چمک رہا تھا، میرا مولا علی رسول کو کہا یا رسول اللہ آج میری طبیعت ناسازا ہے، میرے لیے دعا مانگی۔ بس یہ کہنا تھا میرے مولا علی کا کہ یا رسول اللہ آج میری طبیعت ناساز ہے، میرے لیے دعا مانگی۔ رسول نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، نعرہ حیدری۔ پروردگار علی کی طرف خیریت ہو، تجھے واسطہ ہے علی کا، تجھے واسطہ ہے علی کا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اوروں کے لیے تو دعا وسیلہ بناتے تھے علی کو، آج جب علی کے لیے دعا مانگی تو وسیلہ بناتے ہو علی کا۔ اور رسول نے مسکرا کر فرمایا میں کیا کروں، جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں دیکھا تو اللہ کے قریب علی سے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں۔ نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ یہ علی اسم اعظم، نوجوانوں بچے اٹھتے، اب کوئی نہ مانے نہ مانے۔ آج اسلام آباد کے کافی لوگ تھے، کم از کم 40,000 آدمی آتے ہیں وہاں کینٹ میں، 40,000 آدمی آتے ہیں وہاں کینٹ میں۔ کل ان سے جا کر پوچھو، آج کے بلا میں نے مسائل پڑھا کیونکہ میں آیا تھا لاہور سے تو دیر ہو گئی تھی، 6 بجے ممبر پر بیٹھا، 7 بجے میں ممبر سے اترا تو میں نے ایک ہی جملہ وہاں کہا تھا جناب عباس کی پیاس کے لیے کہ جب حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے، 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے اور 4 تاریخ سے
خیمے ہٹائے گئے. تو اب پانی جو خیموں میں تھا وہ جناب زینب نہیں پیتی تھی، آنو محمد کو پلاتی تھی. رباب نہیں پیتی تھی، اصغر کو پلاتی تھی. ام فروا نہیں پیتی تھی، قاسم کو پلاتی تھی. ام لیلا نہیں پیتی تھی، اکبر کو پلاتی تھی. تو میں نے ایک جملہ وہاں کہا کہ میرے استاد مرحوم کہتے تھے کہ کربلا میں جو بڑے تھے وہ 4 دن سے پیاسے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا. نوجوانوں مجھے قسم ہے اس ممبر کی، 40,000 آدمی شاہد ہیں. جیسے میں نے یہ جملہ کہا یا علم میں جو پنجہ لگا ہوا تھا اس میں 2 انگلیاں ظاہر ہوئی، بالکل وہ انگلیاں ظاہر ہوئی. ہزاروں آدمیوں نے دیکھا ماتم شروع ہو گیا، ان انگلیوں سے خون بہنے لگا. اب بتاؤ اگر کوئی نہ مانے تو میں کیا کروں؟ میرے دوستو، یہ مجلس میں آتے ہیں، یہ مجلس میں آتے ہیں زاداران حسین. اگر کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نہ مانے تو میں نوجوانوں اس کی مرضی ہے. آج مخصوصی مجھے کہا گیا ہے، آج مخصوصی ہے، اکبر کی مخصوصی ہے. کتنا پیارا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے اکبر کا. عزاداران حسین، عزاداران حسین، مجھے اس ممبر کی قسم ہے، سنیں مقتل سے سنیں، اس مجھے ممبر کی قسم ہے. مسلمانوں کی تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب مدینے کے گلیوں میں 4 نوجوان چلتے تھے، اکبر، عباس، قاسم، اکبر، عباس، قاسم، جب یہ چلتے تھے، عباس، قاسم، اکبر، جب یہ مدینے میں چلتے تھے تو لوگ دکان بند کر کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ ان میں زیادہ خوبصورت کون ہے؟ یہ تو سارے چودھری کے چاند ہیں، یہ تو سارے چودھری کے چاند ہیں. علی کی عزت کی قسم کھا رہا، معاف کرنا میرے دوستو، یہ مبالغہ نہیں، طبری نے بھی اس کو لکھا ہے، طبری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جب جناب قاسم کے قاتل سے یزید نے پوچھا تھا کہ تو نے شہزادے کو کیسے پایا، تو کہا یزید جب شہزادہ قاسم خیمے سے نکلا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے چودھری کا چاند ہو. ارے جو بچہ دشمن کی نظر میں چودھری کا چاند ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا، وہ چچا حسین کی نظر میں کیا ہوگا، وہ پھوپھیوں کی نظر میں کیا ہوگا. عزاداران حسین مجھے معاف کرنا، جب حسین کا بیٹا اکبر حمید بن مسلم کہتا ہے، کسی نے حمید بن مسلم سے پوچھا تھا کہ حمید یہ بتا کہ تو نے کربلا کے واقعے میں بی بی زینب کو باہر آتے ہوئے دیکھا؟ کہا ہاں 2 مرتبہ میں نے باہر آتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ جب اکبر کو حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، کہا جب حسین نے اکبر کو گھوڑے سے سوار کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کبھی کبھی پردہ اڑتا تھا، کبھی بند ہو جاتا تھا. جیسے شہزادہ باہر آتا تھا میں دیکھتا تھا کہ علی کی بیٹی کے سر پر آدھے سر پر چادر تھی اور آدھے سر پر چادر نہیں تھی، آدھے سر پر چادر نہیں تھی. کیا میں نے دیکھا شہزادہ باہر جاتا تھا پھر بھی آ جاتی تھی. اکبر ایک لمحے کے لیے آؤ تاکہ ہم نانے رسول کی زیارت کرے. ہاں
عزاداران حسین، معاف کرنا میرے دوستوں، معاف کرنا، میں حیران ہوتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے تو جناب ہاجرہ آئی، پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا دوست کی دعوت پر، دوست کی دعوت پر لے کے جا رہا ہوں۔ تو کہا ہاں ہو سکتا ہے ابراہیم وہاں کھانا دیر سے ملے، پانی دیر سے ملے، 5 منٹ کے لیے بچہ میرے حوالے کر تاکہ میں پانی بھی پلاؤں کھانا بھی کھلاؤں۔ ماں کا دل تھا نا، ماں کا دل تھا نا، 7 برس کا بچہ تھا، بچے کو گود پر اٹھایا، پیار کیا، پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا۔ لیکن جب جناب اسماعیل زندہ واپس آئے، بچہ تھا، دوسرے دن بی بی نے چاہا کہ میں بچے کو نہلاؤں، جیسے ہی کرتا اتارا جناب ہاجرہ کی نظر گلے پر پڑی، جیسے ہی گلے پر خنجر کا داغ دیکھا، کہا ابراہیم سچ سچ بتاؤ میرے بیٹے کے گردن پر نشان کائے کا، ابراہیم سچ سچ بتاؤ۔ جناب ابراہیم نے پوری بات بتائی کہ اللہ نے قربانی کے لیے بلایا تھا لیکن دمبا بھیج کر آپ کے بیٹے کو بچا لیا۔ بی بی مومنہ تھی، نفسیاتی طور پر بیمار ہو گئی، ہاں یا اللہ دمبا نہ آتا میرا بیٹا مر جاتا، ہاں یا اللہ دمبا نہ آتا میرا بیٹا قتل ہو جاتا۔ نفسیاتی طور پر مریض ہو گئے، تیسرے دن مر گئے، تیسرے دن جناب ہاجرہ مر گئی۔ میں نے عالم تصور میں کہا ہاجرہ آپ کا بیٹا پیاسا نہ تھا، آپ کا بیٹا بھوکا نہ تھا، آپ نے اپنے بیٹے کے آپ اپنے بیٹے کے گردن پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھی تھی، آپ اپنے بیٹے کی لاش کو گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بی بی تو بات سن کر مر گئی، ذرا کربلا میں تو آ ہاجرہ، ذرا کربلا میں تو آ، ذرا کربلا میں تو آ، کربلا میں تو آ۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، تاریخوں نے لکھا ہے حسین نے جب اکبر کو سوار کیا تو جب تک نظر پڑی حسین کی نظر اکبر پر تھی، اکبر پر نظر تھی، اور جب اکبر گھوڑے سے گرا، کربلا کے ہر شہید نے کہا ہے جب بھی گرا کربلا کا شہید تو کسی نے کہا بابا مدد کر، کسی نے کہا چچا مدد کر، کسی نے کہا ماما مدد کر۔ کربلا کا واحد شہید اکبر ہے کہ جب گھوڑے سے گرا کہا بابا میری لاش پر نہ، بابا میری لاش پر نہ، بابا، بابا دور سے اکبر کا آخری سلام، بابا دور سے اکبر کا آخری سلام، بابا میری لاش پر نہ آنا۔ ہاں میرے دوستو، حسین اٹھے، حسین اٹھے، ہاں میرے دوستو حسین اٹھے، اکبر کی لاش پر آئے۔ اور علامہ مجلس علیہ رحمت نے کہا کہ جب حسین اٹھے تو 3 مرتبہ کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، بابا علی مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا، خدا کرے کوئی غریب بیٹے کی موت نہ دیکھے، خدا کرے کوئی غریب بیٹے کا جنازہ نہ دیکھے۔ حسین آیا اور حسین نے جب 3 مرتبہ کہا یا علی ادرکنی، جناب اکبر نے آنکھیں کھولی اور کہا بابا آپ نے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا، آپ نے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا۔ کہا اکبر بیٹے کیسے؟ کہا جب آپ نے یا علی ادرکنی کہا تو میرا دادا علی پہنچ گیا۔ دونوں ہاتھوں میں آب کوثر کے جام تھے، ایک جام مجھے پلایا، میری پیاس ختم ہو گئی ہے تو میں نے دادا سے پوچھا دادا یہ دوسرا جام کس کے لیے؟ تو میرے دادا نے مجھے گلے لگا کر کہا اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا، اکبر بیٹا، اکبر بیٹا